ہمارے رب العالمین آیت نمبر 90 میں فرماتے ہیں سورہ توبہ میں، بعد نشینوں میں سے کچھ لوگ عذر کرتے ہوئے تمہارے پاس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے کہ انہیں رخصت دے دی جائے، اور وہ لوگ بھی گھروں میں بیٹھے رہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا۔ اب تو ان میں سے جتنے بھی کفار ہیں انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ یعنی جو معذور تھے وہ تو دور رہنے والے، یعنی اعرابی جو انہوں نے جھوٹے عذر پیش کیے اور اجازت حاصل کی، اور دوسرے قسم ان کی تھی جنہوں نے آ کر عذر پیش کرنے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی اور بیٹھے رہے، اور تیسری منافقین کے دو گروہوں کا ادھر ذکر ہے کہ عذاب علیم کی وعید میں شامل ہیں۔ جھوٹے عذر پیش کرنے والے، بیٹھ رہنے والے دونوں۔ بادنشین مسلمان جو تھے معقول عذر پیش کر کے اجازت لی تھی، اور دوسرے منافقین کا جو تذکرہ ہے، یعنی دو گروہ کا پہلے جملے میں ان مسلمانوں کا جن کے پاس جو واقعی عذر تھا، اور منافقین کا جو بغیر کسی عذر پیش کیے بیٹھے رہے۔ آیات کے آخری حصے میں جو وعید ہے اسی دوسرے گروہ کے لیے ہے کہ ضعیف اور بیماروں پر اور ان پر جن کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں، کوئی حرج نہیں، بشرطیہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہی کرتے رہیں۔ ایسے نیکوکاروں پر الزام کی کوئی راہ نہیں، اللہ بڑی مغفرت والا اور رحمت والا ہے۔ ضعیف یعنی ناتوان، بوڑھے قسم کے لوگ، نابینا، لنگڑے جو آئے تھے، اور یعنی اس میں شامل تھے کہ دل میں اخلاص تھا، اور پیارے نبی کا محبت جو تھا ان کے دلوں میں راسخ تھا، اور لیکن ان کے پاس جہاد کے اخراجات نہیں تھے، اور بیت المال بھی ان کے اخراجات کا متحمل نہیں تھا۔ اللہ اور اس کے رسول کی خیرخواہی میں آگے تھے، جہاد کی ان کے دلوں میں تڑپ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجاہدین سے محبت بھی رکھتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول سے دشمن عداوت خطّ الامکان اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی اطاعت کرتے ہیں۔ ایسے محسنین اگر جہاد میں شرکت کرنے سے معذور بھی ہے تو ان پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی گناہ نہیں۔ یہ مسلمانوں کے گروہ کا ذکر ہے، اپنی سواریاں، یعنی ان کے پاس سواریاں بھی نہیں تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواریاں پیش کرنے سے معذرت کی، جو ان کو بہت پھر مسلمانوں کو صدمہ ہوا اور بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ تو یہ مخلص مسلمان تھے، اور ان کا عذر بھی ان کا معقول تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کہ یہ ظاہر اور باطن سے باخبر ان کے جہاد میں شرکت سے مستثنیٰ کر دیا۔ حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معذورین کے بارے میں جہاد میں شریک لوگوں سے فرمایا کہ تمہارے پیچھے مدینے میں جو مخلص مسلمان رہ گئے ہیں کہ تم جس وادی کو بھی طے کرتے ہو اور جس راستے پر بھی چلتے ہو، تمہارے ساتھ وہ مخلص مسلمان اجر میں برابر کے شریک ہیں۔ صحابہ کرامہ نے پوچھا مدینے میں ہوتے ہوئے بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، کیونکہ عذر نے ان کو وہاں سے روک دیا۔ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء رضوا بأن یکونوا مع الخوالف وطبع اللہ علی قلوبہم فہم لا یعلمون۔ الزام تو در حقیقت ان لوگوں پر ہے جو باوجود دولت مند ہونے کے
آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ یہ خانہ نشین عورتوں کا ساتھ دینے پر خوش ہے اور ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، لہٰذا اب وہ کچھ نہیں جانتے۔ یہ لوگ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ عذر پیش مت کرو، ہم کبھی تم کو سچا نہیں سمجھیں گے، یقیناً اللہ ہم کو تمہاری خبر دے چکا ہے، اور آئندہ بھی اللہ اور اس کا رسول تمہاری کارگزاری دیکھ لیں گے۔ پھر اس کے پاس لوٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر سبب کا جاننے والا، پھر وہ تم کو بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ ہاں، اب تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں، پیارے نبی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تاکہ تم ان کی حالت پہ چھوڑ دو۔ سو تم ان کو ان کی حالت پہ چھوڑ دو، اور وہ لوگ بالکل گندے ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ان کاموں کے بدلے جنہیں وہ کیا کرتے تھے۔ وہ اس لیے قسم کھائیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، سو اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو اللہ تو ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوتا۔ دیہاتی لوگ، گاؤں والے لوگ کفر اور نفاق میں بہت سخت ہیں، بہت آگے ہیں، اور ان کو ایسا ہونا ہی چاہیے کہ ان کو ان کے احکام کا علم ہی نہ ہو جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں، اور اللہ بڑا علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور ان دیہاتیوں میں سے بعض ایسے ہیں، گاؤں والوں میں سے ایسے ہیں کہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں تو اس کو بطور جرمانہ سمجھتے ہیں، دل سے خرچ نہیں کرتے، اور تم مسلمانوں کے واسطے برے وقت کے منتظر رہتے ہیں۔ برا وقت ان پر پڑھنے والا ہے اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور بعض گاؤں والے اہل دیہات میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو عند اللہ قرب حاصل ہونے کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور رسول اللہ کی دعا کا ذریعہ بناتے ہیں، یعنی خوشی سے خرچ کرتے ہیں۔ یاد رکھو کہ ان کا یہ خرچ کرنا بے شک ان کے لیے موجب قربت ہے، ان کو اللہ ضرور اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اللہ بڑی مغفرت والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ اور جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیرو ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اس سے راضی ہوئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں ہمیشہ رہیں گے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور جو کچھ گرد و پیش والے دیہاتوں میں اور کچھ مدینے والوں میں ایسے منافق ہیں، نفاق پہ اڑے ہوئے ہیں، آپ ان کو نہیں جانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف اشارہ کرتے ہیں، ان کو ہم جانتے ہیں، ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ بڑی باری عذاب کی طرف دھکیلے جائیں گے، بھیجے جائیں گے۔ اور کچھ لوگ ہیں جو اپنی خطا کی اقراری ہیں، جنہوں نے ملے جلے عمل کیے تھے، کچھ بھلے کچھ برے۔ اللہ سے امید ہے کہ ان کی توبہ قبول فرمائے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا اور رحمت والا ہے۔ یہ مخلص مسلمان ہیں جو بغیر عذر کے محض تساہل کی وجہ سے تبوک میں نبی کے ساتھ نہیں گئے، بلکہ بعد میں انہیں غلطی کا احساس ہو گیا اور اعتراف گناہ بھی کر لیا۔ اعمال بھلے سے یعنی اعمال صالحہ جو جہاد میں پیچھے رہ جانے سے پہلے وہ کرتے رہے، جن میں مختلف جنگوں میں شرکت بھی کی ہے۔ کچھ برے سے مراد یعنی تبوک کے موقع پر ان کے برے اعمال ہیں جو پیچھے رہنے کو پسند کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امید یقین کا فائدہ طرف سے یعنی امید فائدہ دیتی ہے۔ اللہ نے ان کی طرف رجوع فرمائے اور ان کی اعتراف گناہ کی توبہ کے قیام مقام کو قرار دے کر انہیں معاف کر دیا۔ آپ ان کے مالوں میں صدقہ لے لیجئے جن کے ذریعے سے آپ ان کو پاک صاف کر دیں گے، اور ان کے لیے دعا کیجئے، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے موجب اطمینان ہے، اور اللہ خوب سنتا ہے اور خوب جانتا ہے۔ یعنی زکوٰۃ و صدقات انسان کے اخلاق کردار کی طہارت اور پاکیزگی کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ صدقے کو صدقے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس بات پر
دلالت کرتے ہیں کہ خرچ کرنے والا اپنے دعوے ایمان میں صادق ہے۔ دوسری بات معلوم ہوئی کہ صدقہ وصول کرنے والے کو صدقہ کرنے والے کے حق میں دعائے خیر کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے ان کو خوشی ملتی ہے، جس طرح یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ اس کے مطابق دعا فرمایا کرتے تھے۔ اس کے حکم کے عموم سے یہ استدلال بھی کیا گیا ہے کہ زکوٰۃ کی وصولی امام وقت کی ذمہ داری، جو کوئی اس سے انکار کرے تو حضرت ابوبکر صحابہ کرامہ کے طرز عمل کی روشنی میں اس کے خلاف جہاد ضروری ہے۔ آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجیے اور جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک صاف کر دیں اور ان کے لیے دعا کیجیے۔ بلا شبہ آپ کی دعائیں ان کے لیے موجب اطمینان اور اطمینان ہے، اور اللہ خوب سنتا اور جانتا ہے۔ کیا ان کو یہ خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کا توبہ قبول کرتا ہے، وہی صدقات کو قبول فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے میں اور رحمت کرنے میں کامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے کہ تم عمل کیے جاؤ، تمہارے عمل اللہ تعالیٰ خود دیکھ لے گا، اور اس کا رسول اور ایمان والوں کو بھی دیکھ لیں گے، اور ضرور تم کو ایسے کے پاس جانا ہے جو تمام چھپی اور کھلی چیزوں کو جاننے والا ہے، سو تم کو تمہارا سب کیا ہوا بتلا دے گا، یعنی سارے تم لوگوں کا کھول دے گا۔ اور کچھ لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کا حکم آنے تک ملتوی ہے، اور ان کو سزا دے گا یا ان کی توبہ قبول کر لے گا، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے ان اغراض کے لیے مسجد بنائی جو کہ ضرر پہنچائے اور کفر کی باتیں، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے اس اغراض کے لیے مسجد بنائی کہ ضرر پہنچے، کفر کی باتیں کریں، ایمانداروں میں تفریق ڈالیں، اور اس شخص کے قیام کا سامان کرے جو پہلے ہی اللہ اور رسول کا مخالف ہے، اور قسمیں کھائے جائیں گے کہ بحث بھلائی کی اور ہمارے کچھ نیت نہیں، اور اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ یہ نہایت کبھی حرکت کا بیان ہے کہ انہوں نے روم والوں نے مسجد بنائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باور کرایا کہ بارش اور سردی اور اس قسم کے موقعوں پر بیمار کمزوروں کو زیادہ دور جانے میں دقت پیش آتی ہے، تو ان کی سہولت کے لیے ہم نے یہ مسجد بنائی، آپ وہاں چل کر نماز پڑھیں تاکہ ہمیں برکت حاصل ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تبوک کے لیے جانے والے تھے، تو آپ نے کہا کہ واپسی پہ نماز پڑھوں گا، لیکن واپسی پر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے منافقین کے اصل مقصد کو بے نقاب کر دیا کہ اس سے وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا اور کفر پھیلانا، مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنا، اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے لیے کمینگاہ مہیا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جھوٹے قسمیں کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فریب دینا چاہتے تھے، لیکن اللہ نے آپ کو ان کے مکر و فریب سے بچا لیا اور فرمایا کہ ان کی نیت صحیح نہیں، اور جو کچھ ظاہر کر رہی ہیں اس میں یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ اے نبی، آپ اس مسجد میں کبھی بھی نماز نہ پڑھیں۔ آپ نے نہ صرف یہ کہ وہاں نماز نہ پڑھی بلکہ اپنے چند ساتھیوں کو بیچ کر اس مسجد کو گرا دیا اور ختم کر دیا۔ آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہوں، البتہ لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین۔ آپ اس میں سے کبھی کھڑے نہ ہوں، البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقوی پر رکھی گئی وہ اس لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے آدمی ہیں کہ وہ خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ خوب پاک ہونے والے کو پسند کرتا ہے۔
یعنی کون سی مسجد؟ مسجد قباء. اور مسجد قباء کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے کہ اول یوم ہی سے اس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے. مسجد نبوی میں بھی یہ صفت ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ مسجد قباء ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طہارت کی تعریف فرمائی ہے، تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم پانی کے ساتھ استنجا کرتے ہیں. اسی طرح قدیم مسجد میں نماز پڑھنا مستحب ہے جو اللہ واحد لا شریک کی عبادت کے غرض سے تعمیر کی گئی ہے، اور نیز صالحین کی جماعت اور ایسے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنا مستحب ہے جو مکمل وضو کرنے اور طہارت اور پاکیزگی کا صحیح اہتمام کرنے والے ہوں. مومن اور منافق کی عمل کی مثالیں بیان کی ہے. مومن کا عمل اللہ کے تقوی پر اور اس کی رضامندی کے لیے ہوتا ہے، جبکہ منافق کا عمل ریاکاری اور فساد پر مبنی ہوتا ہے. جو اس حصے زمین کی طرح ہے جس کے نیچے وادی کا پانی گزرتا ہو اور مٹی کے ساتھ بہا لے جاتا ہے، اور وہ حصہ نیچے سے کھوکھلا رہ جاتا ہے. جس پر کوئی تعمیر کر لی جائے تو فوراً گر پڑے گی. ان منافقین کا مسجد بنانے کا عمل بھی ایسا ہے جو انہیں جہنم میں ساتھ لے گرے گا. آج کل لوگ رشوت لے کے مسجدیں بناتے ہیں اور عمروں کے لیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ 109 میں فرماتے ہیں، پھر آیا ایسا شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ سے ڈرنے پر اور اللہ کی خوشنودی پر رکھی ہو، یا وہ شخص کہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی گھاٹی کے کنارے پر جو کہ گرنے ہی کو ہو رکھی ہو، پھر وہ اس کو لے کر آگ دوزخ میں گر پڑے، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. اور ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہمیشہ ان کے دلوں میں شک کی بنیاد پر کانٹا بن کر کٹکتی رہے گی یہاں، مگر ان کے دل ہی اگر پاش ہو جائے تو خیر. اور اللہ بڑا علم والا اور بڑی حکمت والا ہے. بلا شبہ اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کے اس بات کے عوض میں خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی، اور وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جس میں قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں. اس پر سچا وعدہ کیا گیا ہے تورات میں اور انجیل میں. قرآن میں اللہ سے زیادہ اپنے عہد کا کون پورا کرنے والا ہے؟ تو تم لوگ بھی اپنے اس بے پر، اس تجارت پر جس کا تم نے معاملہ ٹھہرایا ہے، خوشی مناؤ، اور یہ بڑی کامیابی ہے. اور ایسے ہی جو توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، یا راہ حق میں سفر کرنے والے، رکوع و سجدہ کرنے والے، نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے، بری باتوں سے باز رکھنے والے اور اللہ کی حدودوں کا خیال رکھنے والے، ایسے مومنوں کو آپ خوشخبری سنا دیجیے. ہمارے رب العالمین فرماتے ہیں، پیغمبر کو دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگے اگرچہ وہ رشتہ دار ہی ہوں، یعنی تمہارے پیٹ سے بھی پیدا ہوئے ہوں تو ان کے لیے دعا نہ قبول ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے سے بھی منع کیا ہے اگرچہ وہ رشتہ دار ہی ہوں. اس کے امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد یہ لوگ جہنمی ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت مانگنا وہ صرف وعدے کے سبب سے تھا جو انہوں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا. پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بالکل بے تعلق ہو گئی. واقعی ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل والے تھے، اور اللہ ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہدایت کر کے بعد میں گمراہ کر دے جبکہ ان چیزوں کو صاف صاف نہ بتلا دے جس سے وہ اپنے آپ کو بچا سکے اور پرہیزگاری اختیار کرے.
بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ بلا شبہ اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمان اور زمین میں، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، اور تمہارا اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی حامی مددگار۔ اللہ نے پیغمبر کے حال پہ توجہ فرمائی، مہاجرین اور انصار کے حال پر جنہوں نے ایسی تنگی کے وقت پیغمبر کا ساتھ دیا۔ ان کے بعد ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں کچھ تزلزل ہو چلا تھا، پھر اللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی۔ بلا شبہ اللہ ان سب پر بہت ہی شفیق مہربان ہے۔ ان 3 شخصوں کے حال پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا، یہاں تک کہ زمین کے باوجود وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور 3 شخصوں کے حال پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود اپنی فراخی کے پر تنگ ہونے لگی، وہ خود اپنی جان سے تنگ آ گئے۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی بہت اس کے کہ اس کی طرف رجوع کیا جائے۔ پھر ان کے حال پر توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی توبہ کر سکے۔ بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اس میں ان جن اصحابوں سے سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا، یہ اس طرح تھا کہ اس میں تو ابو طالب کا بھی ذکر ہے کہ مرتے دم تک نہیں کیا، اور جب آخری وقت آ گیا اور یہ بات کہی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان اب بھی ایمان لے آؤ اور کلمہ پڑھو، تو اس نے یہ بات کہی کہ میں عبد المطلب کے دین پر قائم ہوں، اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی مجھے روک نہیں دیا جائے گا تو میں اپنے چچا کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی، آیت نمبر 113 کہ اس کے لیے مغفرت کی اجازت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب تک مجھے اللہ تعالیٰ نہیں روکے گا میں اپنے چچا کے لیے استغفار کرتا رہوں گا۔ 113 جس پر آیات نازل ہوئی جس میں مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے روک دیا گیا۔ صحیح بخاری اور سورہ قصص میں بھی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت طلب کی لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ پھر اسی طرح اس میں حضرت ابراہیم، اور اس میں وہی آیت نمبر 118 میں 118 میں ہے، کعب بن مرارہ کا ذکر ہے کہ 50 دن کے بعد ان کا توبہ قبول اللہ تعالیٰ نے کی۔ یہ 3 صحابہ تھے، کعب بن مرارہ، کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع، بلال بن امیہ۔ یہ نہایت مخلص مسلمان تھے، اس سے قبل غزوات میں شریک ہوئے تھے۔ غزوہ تبوک میں صرف شریک نہیں ہوئے، بعد میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو سوچے کہ غلطی پیچھے رہنے کی تو ہو گئی ہے، لیکن اب منافقین کی طرح پیارے نبی کی خدمت میں جھوٹا عذر پیش کرنے کی غلطی نہیں کریں گے۔ چنانچہ حاضر خدمت ہو کر اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا اور اس کی سزا کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا اور ان کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں فرمایا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں افراد سے تعلق قائم رکھنے
حتیٰ کہ بات چیت کرنے سے بھی ساروں کو روک دیا۔ 40 راتوں کے بعد انہیں حکم ملا کہ اپنی بیویوں سے بھی دور رہیں۔ چنانچہ بیویوں سے بھی جدائی عمل میں آ گئی۔ مزید 10 دن گزر گئے تو توبہ قبول کر لی گئی۔ یہ سوشل بائیکاٹ جو تھا تقریباً 50 دن رہا اور اللہ نے ان کی آہ وزاری اور توبہ قبول فرمائی۔ سچائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان تینوں صحابہ کی غلطی نہ صرف معاف فرما دی بلکہ ان کی توبہ کو قرآن پاک بنا کر نازل فرما دیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اس لیے مومنین کو حکم دیا گیا کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر تقوی اور اللہ کا خوف ہوگا وہ سچا بھی ہوگا، اور جو جھوٹا ہوگا سمجھ لو کہ اس کا دل تقوی سے خالی ہے۔ جنگ تبوک میں شرکت کے لیے جو عام منادی کر دی گئی تھی، اس میں معذور بھی تھے، بوڑھے اور دیگر شرعی عذر رکھنے والوں کے سوا سب کے لیے اس میں شرکت ضروری تھی۔ اور مدینے میں سے اس جہاد میں جو شریک نہ ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی زجر تو بے کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کو رسول اللہ سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے تھا، یعنی یہ بھی ان کے لیے زیبا نہیں کہ خود اپنی جانوں کا تو تحفظ کرے، رسول اللہ کی جان کے تحفظ کا انہیں خیال ہی نہ ہو، بلکہ انہیں رسول اللہ کے ساتھ رہ کر اپنے سے زیادہ ان کے تحفظ کا اہتمام کرنا چاہیے۔